إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكبى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار۔ سامعین محترم، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے جس کی فرضیت قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ شریعت اسلامی نے جن اقسام کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے اور ان کی فرضیت کے لیے نصاب متعین کیا ہے، ان میں ایک سونا اور چاندی ہے۔ سونے کے بارے میں شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صریح اور صحیح اسناد سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سونا زیور ہو یا اصل حالت میں ہو، پہنا جاتا ہو یا بغیر پہنے ہی زیورات وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے ہوں، ہر قسم کے سونے پر زکوٰۃ اگر نصاب کو پہنچے تو فرض ہوتی ہے۔ اور اس کی فرضیت کے لیے جو شریعت نے نصاب متعین کیا ہے وہ 7.5 تولے ہے۔ 7.5 تولے سونا زیور کی صورت میں ہو، زیور جو پہنا جاتا ہے یا جو محفوظ پڑا ہے، یا پھر سونا اصلی حالت میں اگر 7.5 تولے یا اس سے زائد ہے تو اس پر 1 سال کا عرصہ گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جب اتنے سونے کو یعنی نصاب کو پہنچنے والے سونے کو 1 سال گزر جائے تو اس کی جو فروخت کی رقم ہے اس کا تعین کر کے اس پر 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح چاندی کے بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر 52.5 تولے چاندی اصلی حالت میں، زیورات کی حالت میں، زیورات پہن رہے ہوں یا اسی طرح محفوظ ہوں، اگر 52.5 تولے چاندی کسی صورت میں بھی 1 سال تک پڑی رہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی قیمت فروخت کا تعین کر کے جس دن زکوٰۃ دینی ہو، جتنی رقم بنتی ہے اس کی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور آج ہمارے معاشرہ میں زکوٰۃ سونے اور چاندی کی دینے میں بڑی ہی کوتاہی برتی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں جہنم کے سخت ترین عذاب کا سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بناتی ہیں ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں پھر خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کہ جن کے پاس سونا یا چاندی نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب سے زائد ہے، مگر وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، یہ ان کا سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں جس دن گرم کیا جائے گا، فتقبى بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اسی گرم کیے ہوئے جہنم کی آگ میں اس سونے چاندی سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو دھاگا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ ایسے ہی
صحیح الجامع کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، کہ جس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر سونا یا چاندی نصاب کو پہنچے، سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح شریعت اسلامی نے جن مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے ان میں سے ایک چوپائی ہیں، یعنی ایسے جانور جن کا شریعت نے نصاب متعین کیا ہے، جن میں اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، اور اسی طرح بکریوں کی تمام نسلیں ہیں، بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ تو اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیس فیما دون خمس ذود صدقۃ من الابل، کہ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں، یعنی اونٹوں کا نصاب 5 اونٹ ہے، 5 سے کم اونٹ ہوں گے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگرچہ ان کو جو ہے وہ سال گزر جائے، اور اگر 5 سے زائد اونٹ ہیں تو اس کے لیے شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے کہ 5 سے لے کر 9 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہوں تو اس کی زکوٰۃ 1 بکری جو سال بعد اس کو ادا کرنی ہے، اور اگر 10 سے لے کر 14 تک جو ہے وہ اونٹ ہیں، ان کی تعداد ہے، تو پھر 2 بکریاں زکوٰۃ ہوں گی، اگر 15 سے لے کر 19 تک ہیں تو 3 بکریاں، اگر 20 سے لے کر 24 تک اونٹ ہیں تو اس کی 4 بکریاں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح گائے اور بھینس، کیونکہ بھینس بھی گائے ہی میں بھی شامل ہے، تو جو گائے کا نصاب ہے وہ 30 گائے ہیں، 29 تک بھینسیں یا گائیں کسی کے پاس ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جس کے پاس تعداد 30 ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 30 گاؤں پر جو ہے وہ 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ اس کی بنتی ہے، اور 40 گائے پر جو ہے وہ 2 دانت نکالنے والا جانور گائے کا بچڑا جس نے 2 دانت، چھوٹی گائے جو 2 دانت نکال لے اتنی عمر کی، 40 گائے اگر کسی کے پاس یا 40 بھینسیں ہیں تو اتنی عمر کا جو ہے وہ ایک جانور گائے یا بھینس کے بچوں میں سے وہ زکوٰۃ کے طور پر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اسی طرح بکریوں کے نصاب کے بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر کسی کے پاس 39 تک بکریاں ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر اگر 40 ہو جائیں گی تو پھر زکوٰۃ ہے۔ 40 سے کم تک بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 سے لے کر 120 تک اگر بکریاں موجود ہیں تو ان کی زکوٰۃ 1 بکری ہے، اور 121 سے لے کر 200 تک اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو ان پر 2 بکریاں زکوٰۃ ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد ہر 100 بکریوں پر 1 بکری کا اضافہ، یعنی 200 پر 2 بکریاں، 300 پر 3 بکریاں، 400 پر جو ہے وہ 4 بکریاں یہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ضرور، اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ تو اس بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کل قیامت کے دن یہی جانور بڑے جو ہے وہ فربا ہو کے، بڑے موٹے تازی ہو کر اپنے مالکوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لائیں گے، ان کو لٹا کر یہ اپنے دانتوں کے ساتھ ان کو کانٹیں گے اور اپنے جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ اپنے مالکوں کو روندیں گے کہ جن جانوروں کی مالکوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، تو یہ نصاب کو پہنچنے کے باوجود اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں ان کو عذاب سے دوچار فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔